السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورًا۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہم السلام پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ معزز سامعین و سامعات، آج ایک خصوصی موقع سے ہمارے عزیز دوستوں نے یہ جو ایک خصوصی پروگرام طے کیا ہے، جس میں کچھ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچ جائے، اس مناسبت سے کچھ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کروں جو ہمارے دین و دنیا کے لیے، ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والی بنے۔ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات کی التجا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بات نکالے وہ حق ہو اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء سے ایک مبارک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں رب العالمین نے دو حقوق کا بیان فرمایا ہے۔ ہمارا جو دین ہے
اسلام وہ اللہ رب العالمین نے تمام اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے، جنات اور انسانوں کے لیے، اور تمام جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنے دین کا مکلف بنایا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے ہم سب مخلوق کے لیے، جن اور انس کے لیے، وہ در حقیقت میں دو حقوق پر مبنی ہے۔ یہی اصل بنیادی بات ہے جس کو ہم کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے تمام جناتوں اور انسانوں کو۔ میرے سامنے تو آدم ذات انسان الحمدللہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو دوسری مخلوق جو ہم سے پہلے پیدا ہوئی تھی، جنات، جو اسی بندگی کے خاطر وہ پیدا کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی اطراف و اکناف ہم کو سن رہے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں مخاطب دونوں مخلوقات سے ہوں، اور آپ الحمدللہ قاری محترم نے بھی جس سورت کی تلاوت فرمائی ہے یہاں پر، وہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں مخلوقات سے خطاب کیا ہے، سورۃ الرحمن۔ تو آئیے اصل سمجھنے کی بات پر ہم چلتے ہیں کہ دو حقوق پر مبنی ہمارا دین ہے۔ پہلا حق حقوق اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا حق جو اس کے بندوں پر عائد ہوتا ہے، اس کی مخلوق پر عائد ہوتا ہے خالق ہونے کے اعتبار سے۔ دوسرا جو حق ہے وہ حقوق العباد ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں میں آپسی حق رکھ دیا ایک دوسرے کا جو ادا کرنا ہے۔ انہی دو حقوق کی ادائیگی اصل مطلوب ہے، پورے دین کا تقاضا یہی ہے۔ اسی بات کو سمجھاتے رہے ہیں سوالات انبیاء علیہم السلام، اور اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اسی دین کو اکمل کر دیا تھا ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کوتاہیاں ہم انہی دو حقوق میں کرتے ہیں جس کے سبب ہم سزا کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دو حقوق میں ہمیں کوتاہیاں کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سے یہ دو حقوق کی ادائیگی پوری کروا دے اور ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ یہ دعا کریں ہمیشہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ بہت اہم ہے۔ تو انہی دو حقوق کا ذکر ہے سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس میں کسی شے کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلا حق اللہ نے اپنا بیان فرما دیا۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے حقوق العباد کی فہرست اللہ نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین کا یہ انداز بیان دیکھیے، اپنے حق کے ساتھ ایک سکیل میں، قانون کی دفع کے ایک ہی سکیل میں حقوق العباد کو بیان کرتے ہوئے سب سے ٹاپ پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں والدین۔ چنانچہ کوئی آدمی اللہ کی بندگی کا دعویٰ تو کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا عابد ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا پابند قائل ہے، اللہ کی وحدانیت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کے سامنے سجدے بجا لاتا ہے، رکوع قیام کرتا ہے، اس کے اطاعت و فرمانبرداری کے دعوے کرتا ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک بہتر نہیں رکھتا تو اس کی ساری عبادتیں گویا کے بے معنی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ فوراً ماں اور باپ کا ذکر فرما دیا۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے،
میں تو یہ سورہ نساء آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو 36ویں آیت مبارکہ ہے، سورہ نساء کے 36ویں نمبر پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا. لیکن اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایک بہت عظیم انداز اور بتا دوں اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو. سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل ایک ہی سورت کے نام ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ ہی کر دیا میرے حبیب. کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت نہیں کی جائے گی اس کے سوا کسی کی، کوئی گنجائش نہیں ہے میرے محبوب. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سلوک کیا جائے گا ماں باپ کے ساتھ، اس میں ایک رتی بھر کی گنجائش کسی کو نہیں دی جائے گی بدسلوکی کی. تو یہ ایک فیصلہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور دو آرڈیننس آ رہے ہیں، دو آرڈیننس پاس کر رہے ہیں. اور وَقَضَى رَبُّكَ کا جو فیصلہ ہے نا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ وَقَضَى رَبُّكَ، اٹوٹ فیصلہ. ایک ایسا فیصلہ جو عموماً ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، ہماری عدلیہ میں نب توڑ دی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جج جب فیصلہ سنا دیتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے تو تعزیرات ہیں ہند کے جو بنائے ہوئے دستور میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں 302 کا ایک ایکٹ ہے جو سزائے موت کے لیے رکھا گیا ہے. اگر ہمارے جج فیصلہ سنا دیتے ہیں کسی کو موت کا، تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ کیا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ؟ تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت اگر کسی کو سزائے موت سنا دی جاتی تو اس کے بعد جج اسی وقت پن کو دبا دیتے ہیں، لکھ کر کے نب توڑ دیتے ہیں، پن کی نب توڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اب اس میں تبدیلی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بس فیصلہ اٹوٹ ہے، نب توڑ دی جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہی فیصلہ سنایا ہے قرآن مجید میں. وَقَضَى رَبُّكَ، میرے محبوب تیرے پروردگار کا یہ ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، اٹوٹ فیصلہ ہے جس پر نب توڑ دی گئی. اب کوئی گنجائش نہیں ہے. کس معاملے میں؟ اللہ کی بندگی میں کسی شریک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش نہیں. اسی طرح والدین کے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی آرگومنٹس، کوئی ایکسکیوزز، کچھ قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ، مثلاً میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے آسانی کے لیے سمجھ میں آ جاتے ہیں، مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کوئی آدمی یہ بہانہ کرے کہ میرے ماں باپ وہ تو مشرک ہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، یا وہ کافر ہیں، میں تو بڑا اللہ کا چاہنے والا، اللہ کی بندگی بجا لانے والا آدمی ہوں، چنانچہ ان کے شرک کی اور کفر کی وجہ سے میں ان سے نفرت کرتا ہوں. ایک بہانہ انسان کا ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبل ہوتا بھی ایسا، عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھتا آیا ہوں. تو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بہانے کرتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہوں، سخت آواز میں بات کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے انسان کا. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو اللہ نے اپنی کرسی نہیں سونپ دی، وہ کرسی سے ہٹ کے فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں دیا ہے. اس نے آپ کو اپنے غلام بنا کر کے رکھا ہے، وہ آپ اس کے غلام ہی ہیں. اور غلام کا کام ہے آقا کی فرمانبرداری کرے، اطاعت کرے، اس کے حکم برداری کرے.
اور اس نے حکم یہ دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، بس آپ کا کام غلام کی طرح اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہی ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، بس ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، اور آپ کو یہ حکم ہے، آپ کے سامنے رب کا یہ حکم موجود ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اب کوئی ہل آپ کا نہیں چلنے والا ہے اس کے بعد۔ وہ کافر ہے تو سزا دینے کا کام وہ جو کرسی پر عرش پر بیٹھا ہوا وہ کرے گا، ان کے کفر کی سزا دینا اس پروردگار کا کام ہے جو وہ فیصلہ کرے گا حشر کے دن، اس کا کام۔ اس کے ساتھ وہ شرک کرتے تو وہ اس کے مجرم ہے، وہ اس کے مجرم ہے، وہ نپٹے گا ان سے، وہ چاہے سزا دے چاہے معاف کرے، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کے اختیارات ہے، اس کی قدرت کے معاملے ہیں، آپ کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو حکم برداری کرنی ہے کسی قیمت پر، محض وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں تو آپ کے لیے بس ان کی فرمانبرداری اطاعت آپ کو کرنی ہے۔ اچھا، فرمانبرداری کا جملہ میں واپس لیتا ہوں، فرمانبرداری سے مراد کو یہ لے سکتا ہے کہ ان کی ہر ایک بات کی اطاعت کی جائے، تو ان کی ہر ایک بات کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا آپ کو، لیکن دنیاوی امور میں ان کی اطاعت کی جائے گی، دنیاوی تمام امور میں ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اس بات کو سورۃ اللقمان میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے، اس بات کی نصیحت کی ہے انسان کو، اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن احکام میں جو نازل ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے وہ دونوں مخلوقات پر چسپاں ہوتے ہیں، جنات اور انسان پر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا آدیش دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے، اس کی وصیت اور نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک تجھ کو کرنا ہوگا، اور خصوصاً ماں کا تذکرہ فرمایا، حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے تو اس کو تکلیفوں کے ساتھ حمل میں اٹھایا ہے، 9 مہینے تک جھیلا ہے اس کو اپنے پیٹ میں مادر رحم میں، اور جزگی کے وقت درد ضد جس کو کہا جاتا ہے، لیبر پینس، وہ مرد تو جانتا بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے، اور خالق جانتا ہے نا بھائی، جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے عورت کو کیا درد ہو رہا ہے اس کو معلوم، وہ عورت جانتی ہے جو بچہ جس کو ہو رہا ہو، اور وہ رب جانتا ہے اس کے وقت کیا تکلیف ہے اس کو ہو رہی ہے۔ تو ان 2 تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا۔ ماں کے لیے تکلیفیں یہ ہے کہ ایک تو 9 مہینے تک پیٹ میں حمل میں اٹھائی رکھی، دوسری اس کو پیدا کرتے وقت کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور تیسری وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اس کو اپنے چھاتی سے دودھ پلاتی رہی۔ یہ تینوں تکلیفوں سے مرد خاسر ہے، نہ مرد کو حمل کی تکلیف ہے، نہ جزکی کی تکلیف ہے، نہ دودھ پلانے کی تکلیف۔ تو اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کو آقا سے بڑھ کے کون سمجھے گا؟ اسی عظیم ہستی پر تو قرآن مقدس نازل ہوا ہے، وہی تو معلم ہے، وہی تو شارح ہیں، ان سے اچھا کون سمجھا سکتا ہے اور کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ تو ایک صحابی ہمارے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اللہ اس کے رسول کے بعد مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے پھر دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کس کا حق بنتا ہے؟ تو کہا تیری ماں کا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی سنے تو ششدر رہ گئے، پھر تیسری مرتبہ عرض کرنے لگے، رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ تو کہنے لگے تیری ماں کا ہے،
3 مرتبہ سنے، سام گئے، پھر 4تھی مرتبہ عرض فرمانے لگے رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ تب رسول اللہ نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے تجھ پر۔ 3 مرتبہ ماں 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 کا لفظ استعمال فرمایا، پھر کہا تیرے باپ کا حق ہے۔ میرے آقا کی دانشمندی کی انتہا دیکھیے، 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیوں فرمایا جانتے ہیں نا؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کے اسی حکم کی وجہ سے ماں کے 3 تکلیفوں کو زیادہ بیان فرمایا پروردگار نے، جو باپ کی تکلیفوں کے ماں سوا ہے، وہ باپ کی تکلیفوں کے سوا ہے نا، علیحدہ ہے، باپ نہیں یہ تکلیف اٹھا سکتا ہو۔ حمل کی تکلیف سے باپ قاصر، جزگی کی تکلیف سے باپ قاصر، دودھ پلانے کی تکلیفوں سے باپ دور ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا رتبہ کم ہے، باپ کا مقام کم ہے، کیونکہ میں یہ بولتے ہوئے بھی بعض ہمارے بھائیوں کو بولتے ہوئے سنا ہوں، میں مجھے تعجب ہوا ان کی عقلوں پر۔ ماں کے 3 حصے باپ سے زائد ہے تو باپ 3 حصے چھوٹا ہو گیا باپ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے۔ یہ تو فطرتاً جو نیچر اللہ نے جو نیچر بنایا ہے، جو فطرتاً جو تکلیف ہے ماں کو زائد ہے، اس کے سبب اس کا یہ اجر بیان کیا، اس کا اجر ہے، یہ اس کا ثواب اور اس کا اجر ہے اس کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ لیکن باپ کو کہاں پیچھے رکھا میرے بھائی؟ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہو تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ سوچئے باپ، یعنی رب کی رضا اور رب کی ناراضگی باپ کے ساتھ وابستہ کر دی۔ باپ راضی تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا تمہارا کسی قیمت پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، ایک بوڑھے حضرت تھے جو مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے رسول اللہ پر، ان کے فرزند ایمان لا لیے تھے، نوجوان تھے صحابی۔ وہ بوڑھا جو مشرک تھا آدمی، وہ ذرا سخت اور ترش رو مزاج کا آدمی تھا۔ ہمارے پاس بھی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں بعض ہمارے بزرگ جن کے مزاج سخت ہوتے ہیں، ترش ہوتے ہیں، بچے برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جو صحابی تھے، ان کے ساتھ رویہ یہ تھا اس آدمی کا، ان کے والد کا، کہ وہ بیٹے کو غصے سے ہی بات کرتے تھے، گالی گلوچ بھی کر دیتے تھے، اس زمانے کی جو بھی اس تلخ بات ہوتی ہے وہ کرتے تھے بیٹے کے ساتھ، بیٹا ہے کرتے تھے۔ اور جو بیٹا کماتا تھا وہ لے لیتے تھے پیسے اس سے، جو بھی کماتا تھا اس زمانے میں اس کی۔ تو ان کو ناگوار گزرتا تھا وہ نوجوان صحابی کو، تو وہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے شکایت کر رہے اپنے باپ کی، یا رسول اللہ میرے باپ بڑے سخت آدمی ہیں، لہجہ بڑا سخت ہے ان کا میرے سے بات کرنے میں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ جو کماتا ہوں وہ بھی چھین لیتے ہیں مجھ سے۔ بڑے درد بھرے انداز میں شکایت کر دی، ایک مظلوم بن کر کے باپ کو ظالم ثابت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے والد سے بات کرتے ہیں۔ کسی صحابی کو بھیج دیا ان کے والد کے پاس کہ جائے ان کے والد کو بلاؤ تاکہ ہم ان سے بات تو کریں، سختی نہ کریں اپنے بچے پر، بچہ شکوہ کر رہا اپنے باپ کا۔ تو وہ گئے صحابی جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس بوڑھے کے پاس گئے، آدمی کے پاس جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کرتے ہیں، آپ آئیے، رسول اللہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کس سلسلے میں بھائی، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کے فرزند آئے ہیں اور آپ کے بارے میں رسول اللہ کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی، آپ بڑے سختی کے ساتھ ان سے بات کرتے اور پیش آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے بات کریں گے، بلاؤ، تو بس اسی لیے مجھے بھیجیں، میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ ابھی آدمی کو بہت ناگوار ہوا کہ میرا بیٹا میری شکایت کر دیا جا کر کے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور اب وہ مجھے بلا رہے ہیں. بڑا دکھ ہوا اس آدمی کو, اس بوڑھے کو. تو اس نے دل میں باتیں کی ہیں, ارے میرے بچے, میں تو بڑے زعام کے ساتھ یہ کرتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ ہوں, میں تجھے پال پوس کر کے اتنا بڑا کیا, اور میرے اندر اپنے باپ ہونے کا زعم تھا. بھائی دل میں بول لے رہے ہیں, میرے اندر اپنے باپ ہونے کا زعم تھا اور تیرے بیٹے ہونے کا احساس تھا, تو میں ایسا کر رہا تھا. مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ تو ایک لخت مجھے غیر بنا دے گا. اور کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ صحابی کے پیچھے نکل گئے رسول اللہ سے ملنے کے لیے. اور اشعار کا مفہوم یہی تھا وہ جو میں یہ بول رہا ہوں آپ کو. رستہ تمام یہی شکوہ اپنے دل میں کرتے جا رہا اشعار کے ذریعے سے. وہ بوڑھا, جب تیری ہڈیاں کمزور تھی, میری ہڈیاں مضبوط تھی, تو لاغر تھا, میں تندرست تھا, میں نے اپنی صلاحیتیں تجھ پر کھپا دی, میں نے تو کسی کے سامنے تیرا شکوہ نہیں کیا, تو ضد کرتا تھا, تیری میں ضد جھیلتا تھا, میں تیری ہر ضد کو پوری کرتا تھا, تیری ہٹ دھرمی پوری کرتا تھا. میں نے کسی سے جا کر کے شکایت نہیں کی تھی کہ یہ میرا بیٹا مجھے ستا رہا ہے. مگر اب جب میں کمزور ہو چکا ہوں, ناتواں ہو چکا ہوں, تو میں زعم کر رہا تھا کہ میں باپ ہوں تیرا, اور تو یہ سب کچھ میری شکوے کر دیا. یہی رستہ تمام وہ اشعار دل میں گنگناتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا. ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس انٹر ہوا وہ آدمی بارگاہ رسالت میں, تو اس سے پہلے ہی جبریل امین سلام عرض کرتے ہوئے پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ سے فرمانے لگے کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وہ جب بوڑھا آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے کوئی بات مت کیجئے, پہلے اس سے یہ پوچھئے کہ راستہ تمام دل میں جو اشعار وہ بولتا آ رہا تھا وہ آپ کو سنائے. وہ جو دل میں گنگناتا ہوا اشعار بولتا ہوا آ رہا تھا وہ آپ کو وہ سنائے, اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں, آپ پہلے وہ بات کیجئے اس سے. تو رسول اللہ نے جبریل سے جب پیغام لیا اللہ کا, تو اسی پر عمل کرتے ہوئے کہا, بابا آپ یہاں اطمینان سے بیٹھ جائیے. اس بوڑھے سے کہا, آپ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے, پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کے یہاں آنے تک جو اشعار آپ کے دل میں آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ مجھے سنائیے. میرے رب نے مجھے آپ سے وہ سننے کا حکم دیا ہے, میرے رب نے حکم بھیجا ہے, پہلے میں آپ کے دل میں کی باتیں وہ سن لوں. اب بوڑھا وہ باتیں جو دل میں بولتا ہوا آیا وہ سب کچھ سنانے لگ گیا. یہ میرا لخت جگر جب یہ چھوٹا پیدا ہوا, کمزور لاغر تھا, اور میں جوان توانا تھا, میں نے اپنی صلاحیتیں اس پر کھپائی. یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی. میں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا, مگر یہ آپ سے شکایت کرنے لگ گیا میری. مجھے زعم تھا میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے, میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ شکایت کر دے گا اور مجھے غیر بنا دے گا. اس بوڑھے کے زبان سے اس کا یہ درد رسول اللہ علیہ وسلم جب سنے, جس کا سننے کا حکم اللہ نے دیا, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو اس قدر بہنے لگے کہ مبارک داڑھی سے نتھر رہے تھے پانی کی طرح سے آنسو, اور رسول اللہ علیہ وسلم ہچکیوں پر آ گئے تھے سن کر کے. اس کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا, صرف ایک جملہ, کچھ نہیں بول سکے رسول اللہ علیہ وسلم, اور صرف اس آدمی کو خطاب کیے جو شکایت کر رہا اپنے باپ کی, جو صحابی ہے رسول اللہ کا, جو رسول اللہ کا صحابی ہے. رسول اللہ نے کہا, یا رجل انت ومالک لابیک, اے آدمی تو پورا کا پورا سراپا مکمل کمپلیٹ, اور تیرا مال و متاع, تیری جائیداد, تیری پراپرٹی, ایوری تھنگ, انت ومالک لابیک, وہ تیرے باپ کے لیے ہے وہ سب کچھ, تو بھی تیرے باپ کے لیے ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. تم سب, تو تیرا مال تیرے باپ کی اپنی جاگیر, اس کی پراپرٹی, اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ تیرا مال پورا کا پورا جیسا چاہے صرف کرے. اتنا ہی حق نہیں ہے بلکہ اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ تجھے بھی جیسے چاہے ویسے استعمال کرے, چاہے تو وہ تیرے جسم کے ٹکڑے اور پرزے کر دے, اس کو حق ہے, تو اس کی ملکیت ہے تیرے باپ کی. اللہ اکبر کبیرہ.
یہ مقام باپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ہم برخوردار باپ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں سوچ لیجیے. ہم نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ والدین کا. معذرت چاہتا ہوں، ہمارے دعوے بہت ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے مواحد بندے ہیں. معاف کیجئے گا، ہم اللہ کے مواحد بندے نہیں ہیں. واللہ عالم کتنے ہیں میں نہیں جانتا، ہوں گے قلیل تعداد میں. اکثریت دعوے دار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم اللہ کی بندگی سمجھتے کیا ہے؟ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں مال کی، خانہ کعبہ کا حج کر کے تفریح کر کے آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کر دیے، اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو گیا ہم سے. پاسبل ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں حضرات، ایسے بے شمار احادیث موجود ہیں آقا کی. آقا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، گنگناتے جا رہا ہے، ایک ساتھ بولتے چلے جا رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے چیخ چیخ کے بول رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت سے بول رہا ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عرش پر غضبناک ہو کر کے پروردگار کہتے ہیں لا لبیک لکا، لا لبیک لکا، غصے میں آ جاتے ہیں، لا لبیک لکا، تیرے لیے میرے پاس حاضری نہیں ہے، تیرے لیے. وہ جب بھی بولتا اللہم لبیک تو اللہ فرما دیتے، اللہ الٹ کر دیتے، لا لبیک لکا، تیرے لیے حاضری نہیں. فرشتے ہیبت کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کے غضب کے سامنے تھرا اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار یہ بندہ اتنے اخلاص سے، اتنی دور سے ایک ساتھ بولتا ہوا آ رہا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اور آپ غضبناک ہو کے کہتے تیرے لیے حاضری نہیں. ایسی بھی کیا بات ہے پروردگار آپ کا روٹھنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا میری نافرمانی والا ہے، حرام کھاتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، حرام خوری کرتا، حرام کھاتا، حرام پہنتا، اور میرا نافرمان مجھے کہہ رہا ہے لبیک اللہم، میرے حاضر ہوں. کہاں میں اس کی حاضری قبول کروں گا؟ نہیں، اس کی حاضری میرے لیے. دھتکار دیتے اللہ تعالیٰ اس کو. مواحدین اپنا جائزہ لیں، کیا ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی فرمانبرداری موجود ہے کہ ہم اپنی کمائی، اپنی روزی، اپنی روٹی اتنا اہتمام کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں کہ رب ناراض نہ ہو؟ اس قدر احتیاط اور پرہیزگاری کے ساتھ پہنتے اوڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو؟ اتنے محتاط ہیں ہم لوگ؟ جائزہ لے کے دیکھیے. ہم برخوردار کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدے نہیں کرتے؟ نا مواحد ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کے در پہ جا کے اپنی مانگ کا تعلق نہیں رکھتے نا، تو ہم مواحد ہیں. ارائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بات کرتے ہیں، میرے محبوب محمد کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جس آدمی نے، جس شخص نے، جس جنات نے، جس انسان نے، چاہے کوئی ہو، من اتخذ الہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اس نے اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو ہی اپنا معبود کا درجہ دے دیا ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اپنی چاہتوں، اپنی خواہشوں کو ہی اپنا رب کا درجہ دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چاہت ہے پروردگار کی، وہ جو چاہتا ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے، وہ جو احکام آپ کو دیتا ہے وہ اس کی اپنی چاہت ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے حکم کے ساتھ زندگی گزارو، جیسے وہ چاہتا ویسے جیو. لیکن بندہ چاہتا ہے کہ میرا نفس، میرا جی جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا. تو اس نے اپنے پروردگار کا مقام اپنی خواہش کو دیا ہے، اس نے اپنے رب کا مقام اپنی چاہتوں کو دیا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جیوں گا. ہے شادی کر رہا ہے تو اب بیٹے کی اپنی مرضی سے کروں گا، خود شادی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کروں گا،
بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو رواج اپنے مرضی سے کروں گا. زندگی کا ہر گوشے میں، ہر شعبے میں کام کاج اپنے مرضی سے کروں گا. پھر کاہے کا اللہ کا غلام تو ہوا بھائی؟ جب تجھے اللہ کے آدیش انوسار جینا ہی نہیں ہے، اس کے حکم برداری تجھے کرنا ہی نہیں ہے، اس کے احکام بجا لانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا فرمانبردار کیسے ہوا جی؟ پھر کیسا مواحد بن جائے گا ایک انسان؟ مجھے بتائیے. اس اہم نقطے کو ہم سمجھ پا رہے ہیں؟ ہماری خواہشیں کتنی ہے ذرا دیکھیے، جو رب کی چاہتوں کے ماں سوا ہے، بلکہ اس کے اینٹی ہے، اس کے مخالفت میں. عہدوں کا معاملہ آ جائے تو ہم کو عہدے، منصب، اقتدار اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ پروردگار کے احکام کوسوں دور کر کے پھینک دیتے اٹھا کر کے. ہمیں اقتدار کی ہوس اس قدر مجبور کر دیتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر. کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ جب آپ اقتدار کی ہوس کے شکار، اپنے نفس کے پجاری بن گئے ہو، تو آپ اللہ کے مواحد بندے کہاں سے باقی رہ گئے ہو؟ دولت کمانے کے لیے آپ اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دولت کمانے میں کوئی شرعی حدود کی پابندیاں آپ کو گوارا نہیں ہے. تو جب شرعی حدود اللہ کے آپ کو گوارا نہیں ہے، تو آپ اللہ کے غلام اور ابلاغ بندے کیسے بن گئے آپ؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کو آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اللہ کا حق کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ محض اتنا ہی سمجھ لیے کہ کسی کا گھنٹہ نہیں بجا رہے، کسی کی زنجیری نہیں پکڑ رہے، مواحد ہو گئے. خود اپنے نفس کے پوجا میں لگ گئے، اپنے ہی وجود کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہی خواہشوں کی پوجا کر رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ شرک نہیں ہے پھر یہ شرک نہیں ہے کیا میرے بھائی؟ ہمارے پاس ایک مزاج اور ایک رواج بن گیا ہے، جہاں توحید کے بیانات ہوں گے، شعلہ بیان مقررین کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور 2 گھنٹے جھاڑ کے چلے جائیں گے چیخ پکار کر کے، اور آپ اور ہم جو ہے کانوں سے سنیں گے، ہمارے کانوں کو مزہ آ گیا، توحید سن لیے. دوسرا دن صبح نکلتی ہے تو بولنے والا بھی بھول جاتا میں کیا بولا تھا، اور سننے والا رات بھر کیا سنا تھا سب بھول جاتا ہے. تو یہ لچھے دار باتیں کرنا اور یہ لچھے دار باتیں سننا ہم ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بنا کے بیٹھ گئے. ہمارا کیا ہوگا اس سے؟ آخرت سنور جائے گی کیا؟ اللہ بھی ویسے ہی معصوم اور نادان ہے جس طرح مخلوق ہوتی ہے. وہ یہاں دیکھتا ہے بھائی، انہ علیم بذات الصدور، تم کیا ہو، کتنے پانی میں ہو، اس کو بخوبی معلوم ہے. بندے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دھوکے میں آ جائے گا؟ مخلوق دھوکے میں آ سکتی ہے، خالق کیسے دھوکے میں آ جائے گا بتائیے جی؟ مخلوق کو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں، خالق کو نہیں بنا سکتے آپ. وہ آپ کو بخوبی دیکھتا ہے، بخوبی جانچتا ہے، پرکھتا ہے آپ کیا ہو، اس کو معلوم. تو یہ جو رویہ ہے آج کل توحید کے نام پر جو کام ہو رہا ہے، اور ہم سمجھ وہ آج جو مزاج ہم بنا کے بیٹھ گئے 2-4 گھنٹے پکارنے کا، اس میں لچھے دار باتیں کریں گے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا سہارا لے کے مزے لے رہے ہیں، آقا کی باتوں کو سمجھ رہے، صرف بول رہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، حدیث شریف بالکل درست حدیث ہے، مگر آپ اور ہم اس کو سمجھ کتنا رہے ہیں؟ معاذ بن جبل والی وہ حدیث مبارکہ جو آقا بیان فرماتے ہیں، کہ جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر پر ہوں، ایک زین ہی کا فاصلہ میرے رسول اللہ کے درمیان میں، جو بچھا کر کے بیٹھی جاتی ہے، نکیل پکڑ کے چل رہے ہوں گے. تو رسول اللہ نے پکار کر کے کہا، معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ کیا تو جانتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اور بندوں کو اللہ کے اوپر اللہ نے کیا حق دے دیا ہے اپنے بندوں کو، تو جانتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ 2 باتیں کیسی ہے ذرا سوچیے. اس میں سے دوسرے نمبر والی جو بات ہے نا، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. کہاں خالق، رب کبریا عرش عظیم کا مالک، اور کہاں ہم جیسے ادنا اس کی مخلوق خلق.
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو اپنی ذات پر حق دے دیا ہے. اللہ اکبر. ہمارا حق اللہ کے اوپر چلے گا؟ اللہ کی شان دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے، اس نے حق دیا. تو یہ دو حقوق کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جانتا ہے اللہ کا خود کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات پر کیا حق دیا ہے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ واللہ رسول اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم کہاں جانیں گے، ہم تو ادنا غلام ہیں آپ کے رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم. تب رسول اللہ نے فرمایا معاذ، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے اس کے ساتھ کسی بھی ایک شے کو شریک نہ بنائے، اس کا کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، خود کی نفس کو بھی نہیں، کسی شے کو نہیں، کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، مکمل اس کے غلام اور تابعدار بن کر کے رہے، مکمل اسی کے سامنے قیام کرے، قوموا للہ قانتین، اسی کے سامنے رکوع کرے، وارکعوا مع الراکعین، اسی کو سجدہ کرے اور اللہ کے قریب تر ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی کے سامنے اپنا دامن پسارے، اور جو چاہیے تم کو، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام میرے بارے میں دریافت کرے اگر آپ سے. اللہ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ فرما رہے اپنے محبوب سے، محبوب میرے محبوب محمد، میرے غلام میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، آپ سے سوال پوچھے میرے بارے میں، تو ان سے آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. ہر ایک دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں میں اس کی. تو میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے ان غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنا کریں، وہ میری بات سنے، میں جو ان سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ پورا کرے، ان کو بھی چاہیے میری فرمانبرداری کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین مجھ پر رکھے، اور مجھ پر ہی یقین رکھے کہ میں ہی ان کو دوں گا جو چاہیے، میں ان کا سرپرست بن جاؤں گا، ان کا ولی بنوں گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کروں گا، ان کا کارساز میں ہوں، ان کا حاجت روا میں ہوں، ان کا مشکل کشا میں ہوں. ان کو یقین رکھنا چاہیے مجھ پر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کے راستے پر آ جائے. یہ اللہ رب العالمین پیغام بھیجتے ہیں اپنے حبیب کے پاس، اور پیغام بندوں تک پہنچاؤ، میرے حبیب میرے بندوں تک پیغام پہنچاؤ میرا، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا سن رہا ہوں، اور جب بھی مجھ سے وہ دعا کر رہا ہے سن رہا ہوں. کوئی شرط نہیں، مشروط نہیں کیا اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دعا مانگنے کو. وہ ایسا ہوگا تو ہی اس کی دعا قبول کروں گا، وہ اس طرح کا ہوگا تو ہی میرے پاس آئے، کوئی شرط نہیں. ہر دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا سنتا ہوں، پیغام پہنچا دیجیے. جو میرے سامنے آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تو اپنے نافرمانوں کے بھی ہاتھوں کو نہیں لوٹایا صاحب، اور سب سے بڑے نافرمان کے ہاتھ نہیں لوٹایا. اس نے آدم سے بغض اور حسد کی بنا پر نافرمانی کر گزری، اس نے رب کی دھتکار دیا گیا، بارگاہ ربانی سے ہکال دیا گیا، نکال دیا گیا. نکلنے کے بعد اس نے التجا کی ہے، جانتے ہیں آپ، انذرنی الی یوم یبعثون کہہ کر کے اس نے مانگا، پروردگار مجھے اس دن تک مہلت عنایت کر دیجئے جس دن دوبارہ ان کو آپ کھڑے کریں گے. دھتکارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دھتکارا گیا، نکالا گیا، نافرمانی ہونے کے بعد، اللہ کے غضب کو جھیلنے کے بعد اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی یہ بات ہے، اللہ کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی سنتا ہوں. اس کو اس بات کا یقین تھا، اس نے مانگا، اس کے بھی ہاتھ نہیں لوٹائے، اس کے بھی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے، اس کو بھی کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں. قبول کر لیا اس کی دعا کو.
تو شرط نہیں لگائی اپنے بندوں پر اللہ نے دعا کے لیے، رسول اللہ کو پیغام دے کر کے بھیجا، ہر بندے سے کہہ دیجئے کوئی بھی مجھے پکارے، جب بھی مجھ سے دعا کرے میں اس کی سن رہا ہوں۔ ان کو چاہیے میری فرمانبرداری کرے، میں جو ان کو کہہ رہا ہوں وہ بجا لائے، مجھ پر یقین رکھے، تاکہ وہ بھی رشد و ہدایت پر آ جائیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو باتیں؟ اتنا آسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کی کہ اللہ کا حق ہے معاذ، اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کے ساتھ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی اطاعت میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ فرمانبرداری میں، نہ اس کے ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ کسی قدرت میں، نہ کسی معاملے میں، کوئی اس جیسا نہیں، اس کا ہمسر نہیں، تم سراپا اس کے غلام بنو۔ یہ رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو کہا، ہم سمجھے ہی نہیں، بیان تو کر دیے کھڑے ہو کر کے، اور خود کی ذات کو اطاعت سے خالی رکھے، اس کی اطاعت سے بھاگتے رہے زندگی بھر، عبادت تو کرتے رہے، سجدے تو کرتے رہے، قیام تو کرتے رہے، رکوع تو کرتے رہے، لیکن اطاعت کے معاملے میں بھاگتے رہے، فرمانبرداری کے معاملے میں تو روگردانی کرتے رہے۔ تو پھر کیسے مواحد بندے بن گئے؟ کیسے بن گئے بتائیے؟ کہ محض اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا آپ کو، اطاعت کے لیے چھوڑ دیا آزاد کہ اطاعت کرو یا نہ کرو چلے گا؟ ہوا ایسا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، وعیدیں سنائی گئی اور کامیابی بتائی گئی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم۔ جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں کریں گے اطاعت وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی اس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا، کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اطاعت کے معاملے میں۔ رسول اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے بھائی؟ اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ آپ کے پاس، وہ جنات و انسانوں تمہارے پاس اللہ کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں، وہ نمائندگی کرنے اللہ تعالیٰ کے حکام کی، وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ ان کی اطاعت کرنا خود اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ان کی نافرمانی کرنا خود اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ رب کبریا نے فرمایا رسولوں کے بارے میں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء میں کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہر ایک رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس آنے والے پیغمبر کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا نوح کی اطاعت فرض، اگر کوئی نوح کی اطاعت نہ کرتا تو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا، نوح کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی اس وقت۔ ابراہیم خلیل الرحمان کے زمانے میں خلیل الرحمان کی اطاعت فرض انسان اور جن پر، اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو وہ خود اللہ کی نافرمانی کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہوتا تو وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہوتا۔ عیسیٰ بن مریم کے دور میں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب زمانہ محمد رسول اللہ کا ہے قیامت کی صبح تک، اب جو محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے واضح بھی کر دیا، صاف بھی کر دیا اسی سورہ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے حبیب محبوب محمد کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو میرے محبوب کی نافرمانی کرتے ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ اسی کو سامنے رکھا اور ہمارے سردار نے، ہمارے آقا نے، محمد رسول اللہ نے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف نے اس کو آگے تک پہنچایا ہے، امام مسلم بن حجاج نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہے، محترم ہے، اپنے صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔
کیا فرماتے ابو ہریرہ؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے میرے امت میں سے جو جنت کے داخل ہونے کا انکار کر دیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، جنت کے داخلے کا انکار بھی کوئی کرتا ہے؟ تو رسول اللہ کون انکار کرتا ہے جنت میں داخل ہونے سے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں من اطعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتے ہیں بس وہی تو ہے انکار کرتے ہیں جانے سے، بس وہی تو نہیں جانا چاہتے جنت میں۔ کلیئر؟ تو اطاعت کے بغیر جنت ممکن نہیں، اور ہم برخوردار عبادت تو کرنے کو تیار ہے، قیام تو کریں گے سنت کے مطابق، سینے پہ ہاتھ باندھ کے بہترین طریقے سے جو رسول اللہ فرمائے تھے اس پہ حجتیں بھی کریں گے، لوگوں سے حجتیں بھی کریں گے، بھائی مسنون طریقہ قیام کا ایسا ہے، بھائی رکوع کا مسنون طریقہ تو یہ ہے، بھائی سجدوں کا سنت تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن اطاعت کے معاملے میں پھر خود اور اپنی نفس کو، اپنے گھر والوں کو اسی طرح جھکائے نا، وہ کیوں پھر بھول جاتے ہم؟ وہاں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں اطاعت کے معاملے میں؟ ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا پھر ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ ہمارا کیوں نہیں گزرتا؟ یہ سنت نہیں آقا کی، یہ سنت ہے میرے آقا کی، سب سے بڑی سنت ہے۔ ہم لوگ ایک مزاج بنا لی اپنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ گویا کہ ہمارے لیے اکھاڑا بن گئی۔ رسول اللہ کی اس حدیث کو ہم لوگوں نے اپنے حجتوں کا ایک سامان بنا لیا۔ ہر دو فریق کی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی، جھگڑالو بن گئے ہم، خوب لدہ بن گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا سنت کے مطابق نماز پڑھو، رسول اللہ نے خود کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، تو ایسے کرو، اور ان کے بد مقابل وہ بھی وہی کوٹ کر رہے ہیں، دوسرے بیچارے جو ان کے اپوزٹ، ان کو جو اپوز کرتے ہیں، ان کو جو اپوز کرتے ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو یہ ایسی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی ہے، تو مطلب آپ کا یہ حجت کرنے کے لیے رہ گئی حدیث؟ سوچو بھائی کیا بن گئے، آپ کیا بن گئے ہم لوگ؟ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر تو اگرچہ کہ مراد ہے ہی، نماز کی ظاہری شکل تو یقیناً مراد ہوگی نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ظاہری شکل تو یقیناً مراد ہے، اس میں کوئی اختلاف کرے گا تو بے وقوف نادانی ہوگا، ظاہری شکل تو مراد ہے، لیکن نماز کی دو صورتیں ہیں نا، ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت تو آپ نے سنوار لی، اور باطنی کیفیت، اس کی جو باطنی کیفیت ہے، جو اس کی روحانیت ہے اس نماز کی، اس صلاۃ کی، وہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیے، کیا رسول اللہ کے اس قول میں یہ شامل نہیں ہے باطنی کیفیت؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں میری طرح کی روحانیت تمہاری نماز میں آئے، یہ مراد نہیں ہے؟ یہ آپ لیتے ہیں مراد اس کو؟ یہ لیتے ہیں ہم لوگ مراد ہے؟ قوموا للہ قانتین کبھی آیا ہمارے پاس؟ قانتین کیا ہے؟ قیام کرو فرمانبرداروں کی طرح سے۔ یہ قانتین کون ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا فرمانبرداری ہوتی ہے ان کی؟ آقا اگر قیام میں کھڑے ہوتے تو وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید کے اندر، سورہ مدثر مزمل پڑھیے، میرے حبیب تو کھڑا ہو جاتا ہے میرے لیے، مگر تجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، پوری رات نکل گئی، معلوم ہی نہیں، صرف رب ہے اور غلام ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایک خیام صبح کر دیا۔ اللہ اکبر، کون سا خیام ہوگا صاحب وہ جو پوری رات نکال دیا، رسول اللہ کو ہوش نہیں، اور اللہ خود گواہی دے رہا اس کی قرآن میں کہ تم ایسے کھڑے ہو جاتے ہو تمہیں ہوش ہی نہیں۔ بتاؤ بھائی، اور شاگردوں کو ویسے ہی تیار کیا۔ علی اپنے صحابہ، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، سیدنا علی کے جو چاہنے والے دعوے دار ہیں نا، شیعان علی، ان کو ایک مرتبہ سیدنا علی نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم جو میرے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم کیا میرے چاہنے والے ہو سکتے ہو؟ میں نے چاہنے والے تو محمد کے دیکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے،
کہتے ہیں میں نے تو محمد رسول اللہ کے اصحاب دیکھے بھائی، چاہنے والے تو وہ ہوتے چاہنے والے. تو سیدنا علی کہتے ہیں وہ رات میں خیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا کہ ہوائیں بند ہو گئی ہیں اور شجر سہمے ہوئے کھڑے ہوئے. پوری رات نکل جاتی تھی آہوزاریوں میں. رکوع کرتے تو ٹیلے جھکے ہوئے پڑے ہوئے، سجدے کرتے تو چٹانیں پڑی ہوئی ہیں. صبح ہو جاتی تھی. وہ خشیت، وہ خوف میں تم میں نہیں دیکھتا. سیدنا علی نے کہا اپنے چاہنے والوں کو، میں تم میں وہ چیز نہیں دیکھتا ہوں جو چاہنے والے محمد رسول اللہ کے تھے. اللہ نے خود ان کی تعریفیں کی ہے صاحب. تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ نے کہا ان کے بارے میں وہ تھے وہ صحابہ. سیدنا علی کے ہی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں نا. ایک مرتبہ کیل ٹوٹ گئی تھی، بھالے کی کیل. بھالے کے سامنے کا جو نوک پوائنٹ ہوتا ہے تیز، وہ کسی کے بھالے سے ان کی ایڑی میں لگا تھا، ٹوٹ گیا. اب لوہے کا توڑا پھنسا ہوا ایڑی میں ہے، در سے کرا رہے تھے، ہاتھ لگانے نہیں دیتے نکالنے کے لیے کسی کو. تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر لیا یہ علی کیل نکالنے نہیں دیں گے تم لوگوں کو. نماز کے لیے قیام میں جب تکبیر تحریمہ بول کے کھڑے ہو جائے نا، اس وقت کوشش کرو نکال لو. جب وہ قیام میں کھڑے ہو جائے تب نکال لو. ویسے ہی کرے. وہ جب کھڑے ہو گیا بندہ غلام اللہ کا، تب گئے نکالے، مرم پٹی کرے، وہ جنبی بھی لے رہا، اس کا پیر ہل بھی لے رہا ہے. درد کدھر گیا پتہ ہی نہیں علی کو. صرف رب اور غلام معلوم. غلام کو رب معلوم ہے، بس رب معلوم ہے اور کچھ نہیں معلوم. اس سے گفتگو میں اس کی موہ میں لگ گیا ہے. یہ مجھے باطنی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے اپنے صحابہ کو. صلو کما رأیتمونی اصلی. کبھی ہم لوگ اس کو روح عمل لاتے ہیں؟ نہیں، ہم کو فکر بھی نہیں ہوتی اس کی. مگر مواحدین ہے، مگر ہم مواحدین ہیں بھائی. اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. کہاں حق ادا ہو رہا اللہ کا مجھے بتائیے. معاذ بن جبل کی بات لے لیے، سمجھ گئے کہ ہو گیا حق ادا. اس کے بعد پھر یہ بات کی بشارت ہے. اس کے بعد کا جب بندے اللہ کی ایسی عبادت کر رہے ہو اتنے اخلاص کے ساتھ، تو وہ رب تم کو اپنی ذات پر حق دیتا ہے کہ تم کو عذاب نہیں کرے گا. تب کہا رسول اللہ نے وہ اللہ تم کو بھی اپنی ذات پر یہ حق دیتا ہے کہ وہ تم کو عذاب نہیں کرے گا. یہ سنتے ہی دیکھیے، یہاں سے بھی اگر عقل مند اہل عقل ہے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ حضرات کو. یہ سنتے ہی معاذ بن جبل خوشی سے اچھل پڑے تھے، اور خود ہی فرماتے ہیں میں خوشی سے اچھل پڑا یہ بات سن کر کے اللہ ہم کو حق دیتا ہے عذاب نہیں کرے گا. تو میں نے کہا رسول اللہ پھر بھی خبر عام کر دیتا ہوں. میں سب لوگوں کو جا کے اعلانیہ بول دیتا ہوں کہ اللہ نے حق دیا ہے اپنی ذات پر اپنے بندوں کو کہ وہ عذاب نہیں کرے گا جب آپ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بندگی کر لیں گے اس کی. تو رسول اللہ نے کہا معاذ میں تم کو اس کی اجازت نہیں دیتا. معاذ میں تم کو اس کی اجازت نہیں دیتا بیان کر دینے کے، لوگوں میں عام کرنے کی. اس بات کو مت کرو، خاموش ہو جاؤ، ورنہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور ٹیگ لگا کے بیٹھ جائیں گے اسی کے اوپر کہ اللہ حق دے دیا ہے، اور پھر ان کو کھا جائے گا. یہی ان کا غلط فہمی کا شکار ہو کے رہ جائیں گے. میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ہم جیسے چھوٹی عقل والے دھوکے کھا سکتے ہیں، اور کھا رہے ہیں ایسی دھوکے. ہم ایسے ہی دھوکے کھا رہے ہیں جس سے رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو منع کیا مت بیان کرو، ورنہ دھوکے میں آ جائیں گے لوگ. وہی ہو رہا ہے. ابلیس اور ہمارا نفس ہم کو دھوکے دے رہا ہے کہ تم تو بڑے متقی اور تم تو بڑے مواحد لوگ ہو، تمہارا کیا بگڑے گا. یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے. ورنہ کیا بات تھی مجھے بتائیے. یہی محمد رسول اللہ خود فرماتے ہیں، ہمارے سردار آقا محمد رسول اللہ بھائی میں دن بھر میں 100 مرتبہ اس کے حضور میں استغفار کرتا ہوں. بھائی کون بھائی؟ وہ معصوم عن الخطا، وہ ایک ایک لمحہ جو اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی خاص نگرانی میں ہے. اور کب سے ہے جانتے ہیں؟ آپ بولیں گے 40 سال کے ہوئے تب سے آ گئے نگرانی میں.
نادان ہے اگر کوئی ویسا بولتا ہے، بے وقوف ہے وہ. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ 40 برس کی عمر ہونے کے بعد نبوت ملی ہے محمد رسول اللہ کو، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں میری نگاہ میں. 40 برس کی عمر میں نبوت ملی نہیں، نبوت ظاہر کی گئی. نبوت تو اس وقت سے طے ہے جب تم میں ہماری روحیں نہیں بنی. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حبیب، میرا محبوب محمد ہی امام الانبیاء بنے گا، سید المرسلین بنے گا، سب سے بڑا مقام والا پیغمبر ہوگا. یہ تو بہت پہلے طے ہے، ہزاروں برس پہلے سے طے ہے. اب 40ویں برس نبوت ملنے کی بات کرتے ہیں. ارے وہ تو آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہی نبی پیدا ہو رہے بھائی. اللہم صلی علی محمد. آپ کو اور ہم کو یہ اور بات ہے کہ خود پیدا ہونے والے کو بھی نہیں معلوم ہو میں کیا ہوں، تو نہیں معلوم ہوتا ہے. مخلوق کو نہیں معلوم وہ خود کیا ہے، خالق کو سب معلوم ہے وہ کیا ہے. وہیں سے تو نگرانیاں ہو رہی ہے، وہیں سے تو آپ دیکھتے جا رہے ہیں معجزے تو وہیں سے ظاہر ہو رہے ہیں نا. ابھی مادر رحم میں بطن میں ہی ہے محمد رسول اللہ، حضرت آمنہ کی ہماری ماں کے، بلکہ ہمارے ماؤں کی ماں سب کی بزرگ ترین شخصیت سیدہ آمنہ کے بطن میں ہی ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوشبو مہکتی تھی ان کے جسم سے. یہ معجزے کس کے لیے ہو رہے تھے؟ کس کے لیے ہو رہے تھے بھائی؟ پیدا ہوئے تو معجزے. دائی حلیمہ بیان کرتی ہے بخاری شریف میں اتنا بڑا معجزہ پڑا ہوا ہے آقا کا، سمجھ میں آتا ہے؟ بخاری پڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں دودھ پلانے کے لیے عوض میں ہم لوگ سب جاتے تھے، ہمارے گاؤں سے میں گئی، میرے نصیب میں یتیم بچہ آ گیا تھا. یہ پورا واقعہ جو دائی حلیمہ بیان کر رہی ہے بخاری میں. وہ کیا معجزے ہیں پھر؟ وہ جس کے چھاتی سے دودھ نہیں آ رہا، جس کی سواری لنگڑی ہے، وہ لنگڑی سواری دوڑ رہی ہے، چھاتی سے دودھ نہیں آتا، اس کی چھاتی سے دودھ اتنا آ رہا ہے کہ خود کا بیٹا بھی پی رہا ہے، رسول اللہ بھی پی رہے، دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے چھاتی سے. اور وہ کہتی ہے میرا بستی کا پورا کھیت کھلیان سب سوکھے پڑے ہوئے، قحطی پڑی ہوئی تھی. جیسے ہی ہم یہ بچے کو لے کے ہمارے کھیت میں، ہمارے فارم میں گئے، پوری طرف ہریالی، ہمارے کھیت کھلیان لہلانے لگ گئے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کے معجزے ہو رہے ہیں؟ بچپن سے ہی. وہ کون ہے 6 سال کا بچہ جس کے پاس جبرائیل امین انسانی شکل میں آ کر کے سینہ چاک کر کے ایمان سے پر کر رہے ہیں قلب اتھر کو؟ یہ کس کے معجزے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 40 سال میں نبوت ملی، پھر یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ تو وہ ہستی میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو بچپن پیدائش سے لے کر کے وفات تک خصوصی اللہ کی نگرانی میں ہے، وہ جو اللہ کی نگرانی میں معصوم الخطا ہے، اور ان کی زندگی کا روزمرہ کا معمول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں لرزتے ہوئے 100 مرتبہ اس بارگاہ ربانی میں استغفار کرتا ہوں. میری اور آپ کی کوئی اوقات بچ جاتی ہے؟ اس کے بعد کچھ بھی بچ جاتا ہے ہمارا؟ اور ہم میں وہ خشیت ہی نہیں، ہم میں وہ استغفار کی خشیت ہی نہیں. مواحدین کا دعویٰ بھی ہمارا. تو یہ ساری چیزیں حقوق اللہ کے بارے میں اگر غور کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، تو جواب آپ ہی کو ملے گا. دیکھو کیوں ملے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اور ہم قرآن مقدس پڑھتے تو ہیں، لیکن تدبر سے ہم لوگ بہت دور ہیں. قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہم لوگ. سورہ قیامہ پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت لوگ پڑھتے ہوں گے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ. کیا فرماتے ہیں پروردگار؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی نفس پر خود پوری بصیرت رکھتا ہے. ولو القی معاذرہ، اگرچہ کہ وہ لاکھ ہیلے کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ اگرچہ کہ لاکھ ہیلے کرتا ہے، لیکن اس کو خود کو معلوم ہے وہ کتنے پانی میں ہے، وہ میرا کتنا فرما بردار ہے اور کتنا نافرمان ہے، وہ بذات خود جانتا ہے. ہر ایک انسان جانتا ہے، ہر ایک انسان وہ کتنا اطاعت گزار ہے اللہ اس کے رسول کا اور کتنا نافرمان ہے. ہر ایک انسان کو معلوم، مگر ہیلے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. بنتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ اللہ فرما رہے ہیں بنتا ہے.
یہ انسان کے مزاج کی بات اللہ نے بیان فرمائی. تو اگر ہم سوال کرتے ہیں خود سے کہ ہم کیا واقعی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ہمارا ضمیر جو ہے، ہمارا نفس اس بات کا جواب پکار کے دے گا ہم کو، تم جھوٹ بول رہے ہو. ہمارا ہی نفس کہے گا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. پھر کیا کرنا ہے؟ جب ضمیر کی آواز ہے، میرے لیے میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو صحیح نہیں بول رہا ہے مرزا اکبر بیگ، تو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، کما حقہ. جب میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ کما حقہ تو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، اور یہ سچ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، اللہ کی قسم یہی سچ ہے، اللہ کی قسم یہی سچ ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے بتائیے. جو آقا فرماتے ہیں استغفار کرتے چلے جاؤ، پوری عمر استغفار کرو، پوری عمر رو اس کے سامنے، گڑاؤ اس کے سامنے کہ مولا کما حقہ، تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے، اتنا خوی تو نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت، تیری مغفرت کئی گنا خوی ہے، کئی گنا خوی ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہے، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خشیت ہو آپ کے اندر، لرزہ ہو، کانپ رہے ہو آپ اور معافیا مانگ رہے ہو اس سے، تو پھر کوئی امید ہو سکتی ہے. لیکن اگر نڈر بن کر کے ہم پھر رہے ہو، کوئی خشیت نہ ہو ہمارے اندر، اور ہم برخوردار یہ گمان لے کے چل رہے ہو کہ ہم تو توحید والے ہیں، بخشے ہی جائیں گے، تو یہ ایک دھوکہ ہے. تو پھر یہ ایک دھوکہ ہے، یہ سمجھ لیں ہم. تو اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے حق کے معاملے میں ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، روز مرہ کی زندگی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کا حق ادا کر پا رہے ہیں. پھر دوسرا ہے حقوق العباد میں سب سے اوپر جو ماں باپ کا حق ہے، ہم اپنا جائزہ لیں کیا ہم وہ ماں باپ کا حق جو اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے ہم پورا کر سک رہے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک میں کسی قسم کی کمی پیشی کیے بغیر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش ہماری ہے، ہم کرتے ہیں، اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے. پہلی چیز تو میں نے آپ سے کہہ دیا، اللہ کے حق کے بارے میں ڈیٹیلنگ بتا دی، اور میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو، خود اپنی نفس کو اس سے بری نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں احساس دلا رہا ہوں جو بول رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے تو خود اپنے نفس کو کچھ منزہ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نفس بھی اسی طرح کا ہے جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے. اسی لیے التجا یہ کرنی ہے، اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا انت من زکاہا انت مولاہا وانت مولاہا وزکیہا انت من زکاہا. یہ التجا ہمارے آقا نے ہم کو سکھائی. پروردگار میرے نفس کو تقوی والی بنا دے، تو میرے نفس کا مولا کارساز تو ہے مولا، تو میری نفس کو پرہیزگار بنا، تقوی والی بنا، اس کو پاک و صاف کر دے. یہ میرے آقا خود اپنے نفس کے لیے مانگ لیتے تھے اللہ کے سامنے التجائے. تو میری اور آپ کی کیا بھی ساتھ ہے صاحب؟ تو روز کی دعائیں ہماری، اللہ ہمارے نفس کی حفاظت فرما، اس کو پرہیزگار بنا، تقوی والی بنا، اس کی اصلاح فرما. یہ دعائیں ہم کو کرنی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نفس کو بری نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ کے حق ادا کرنے کے معاملے میں یقین دلا رہا ہوں کہ ہم سب سے کوتاہیاں ہو رہی، ہم سب سے، اور ہوتی ہے، اور ہوتی ہی ہے، کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ اللہ کے حق میں ہم کبھی 100% پورے ہونے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں اللہ سے خوب ڈرے، خوب خشیت اختیار کرے، روئے گڑگڑائے، اس کو منانے کی کوشش کرے، اور جو آپ کی مانگ کا تعلق ہے اس کے سامنے رکھے. فقیر اس کے در کے بنے، اس کے در کے فقیر بنے، در در کے فقیر بن کے بھکاری بن کے نہ پھرے، یہاں وہاں سر مارتے نہ پھرے. اللہ نے پورے انسانوں سے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ اللہ غنی ہے اور حمد والا ہے، وہ تم کو نوازنے والا ہے، وہ غنی ہے، جو ہونا ہے اس کے سامنے آؤ، سر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، اس سے مانگو۔ رسول اللہ نے یہی کیا، یہی کرنے کی تاکید فرمائی، یہی کیا رسول اللہ نے اور یہی کرنے کی تاکید کی اپنے امت کو۔ یہاں تک فرمائے اپنی عمر کے آخری حصے میں جب آپ رخصت ہونے کو دنیا سے ہے، مرض الموت میں ہے میرے آقا، کتنی درد بھرے انداز میں وہ دعا فرمائی جو آج بھی مسجد نبوی کے اندر لوگ لکھ کے رکھ دیے دیواروں پر۔ کیا فرمائے تھے؟ اے میرے پروردگار، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میری قبر کی حفاظت فرمانا میرے پروردگار۔ یہ التجائیں کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے میرے آقا۔ یہی تعلیم تھی محمد رسول اللہ کی، جو مانگنا اس پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو۔ ایک موقع پر تو یہاں تک ہوا حضرت، ایک صحابی آ گئے اور عام انداز میں گفتگو جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، سلیقہ نہ ہوتا ہے بات کرنے کا تو عام آدمی کو بات کر لیتا ہے، آدمی کچھ اور سوچتا ہے، کچھ اور بولتا ہے، تو آقا نے سلیقہ سکھایا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا میرا ایک کام ہے میرے سردار میرے آقا، اللہ چاہے اور اللہ کا حبیب محمد چاہے میرا کام ہو جائے گا۔ یہ تو عام انداز کی گفتگو ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، کر دیے۔ رسول اللہ نے غصے میں آ کر کے غضبناک ہو کر کے ان کو سلیقہ سکھایا۔ غضبناک ہوئے آقا اور اس صحابی سے کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندا۔ مستند روایت ہے بھائی، ہمارے پاس یہی تو رونا ہو گیا، حدیثوں کو بھی جو ہے اپنے اپنے مکتب کے لیے اٹھا لیے لوگ، یہ میرے مکتب کی ہے تیرے مکتب کی۔ بابا میرے اور تیرے مکتب کی نہیں، محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہر امتی کا کام ہے، میرے آقا کی بات، میرے آقا کی بات ہے، کسی مکتب کی نہیں۔ کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، اے آدمی کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا، اس جیسا اس کے قائم مقام بنا دیا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ چاہے اور اللہ کا محبوب محمد چاہے تو کام ہوگا، تو تو مجھے اس کے ساتھ ملا کر کے بیان کرتا ہے؟ تو مجھے اللہ کے ساتھ بنا دیا، اس کا ہمسر بنا دیا۔ اجعلتنی للہ ندا، اس کے بعد کہتے قل، کہنا میرے صحابی ما شاء اللہ وحدہ، میرے صحابی یہ کہنا اللہ جو اکیلا چاہے گا وحدہ وہی ہوگا۔ ثم شئت محمد، پھر جو اللہ چاہے گا وہ میرے قلب میں نازل فرمائے گا، پھر محمد وہ چاہے گا جو اس کا رب چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احتیاط سکھائے بولنے میں بھی۔ آج ہم تو کچھ اور ہی کر کے بیٹھ گئے اپنا عقیدہ ہے، اشعار میں عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں، ہمارے پاس جہالت کی بات۔ کیا رکھا ہے تیرے پڑھنے میں ایک سوا وحدت کے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ کفری الفاظ، کفری الفاظ، شرکی الفاظ، محمد رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف الفاظ۔ کتنی بدتمیزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے۔ کیا رکھا ہے ایک سوا تیرے پڑھنے میں، ایک وحدت کے سوا، جو لینا ہے ہم تو لے لیں گے محمد سے۔ اللہ اکبر، سر پیٹ لیں گے، سر پیٹیں گے ہم۔ بدترین عقیدہ یہ آقا نے سکھائی نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے حق کے معاملے میں آپ کو اور مجھے بہت ڈیٹیلنگ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ہاں صاحب، اللہ کا حق آپ کی دکان میں آپ بیٹھے ہوئے تب بھی آپ کے اوپر ہے، آپ کم تول کے نہیں بیچ سکتے۔ ابھی کیا پڑھے سورہ رحمان میں؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ کیا ہے یہ احکام؟ یہ احکام سمجھ میں آئے؟ اے ناپ تول کے دینے کا کام کرنے والے، بزنس کرنے والے، توازن برقرار رکھو۔ میجرمنٹس، ویٹ، ایوری تھنگ بیلنس رکھو۔ وہاں بھی اللہ آپ کو حق دے رہا ہے، اس کے اوپر اس کا حق ہے تمہارے اوپر، تم اس کا خیال رکھو۔
اور آپ وہاں چوری کر کے سمجھ رہے اللہ کے بندے ہو گئے؟ تو نہیں ہو سکتا ہے. ایوری ٹائم آپ کو الرٹ رہنا ہے. بہت ساری ڈیٹیلنگز ہیں اللہ کے حق کے معاملے میں، وہ آپ سے میں آج عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ اور ہم سب اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کے واقعی بندے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں زندگی میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس کے بعد آئیے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. بھیا یہاں تک کہہ دیا گیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ہاں یہ کس کی باتیں ہیں صاحب؟ کس کے احکامات ہیں یہ؟ یہی ہے وہ عظیم قرآن جو جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کے مبارک سینے پر اتر رہا ہے اور مبارک زبان سے یہ ادا ہو رہا ہے اپنے صحابہ کے سامنے. احکام دیے جا رہے ہیں آپ کو، ماں باپ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور تمہارے پاس موجود ہے، خبردار ان کے آگے اف تک نہ کرنا. اف. اب یہ بڑھاپے کا ذکر کرنا، یہ افن کا لفظ آنا، کبھی تدبر کیے اس کے اوپر؟ کبھی غور و فکر فرمائے؟ کبھی زحمت گوارا کی ہم نے یہ کیا ہے یہ احکام، اس کی ڈیٹیلنگز کیا ہے؟ کیوں ذکر کیے ہوں گے بڑھاپے کا؟ پیدا ہم جب ہوئے تھے اتنے تھے، اگر ہمارا باپ ہماری ناک پکڑتا تو ہم مر جاتے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں؟ اگر ہمارا باپ ہماری ناک دبا دیتا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا، ہم تو مر جاتے نا. باپ خوی تھا، ماں خوی تھی، جوان ہے، خوی ہے، ہم اتنے سے لاغر، کمزور، ہڈیاں کمزور، بوسیدہ ہڈیاں، سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، پیشاب پیخانہ کہاں کرنا ہے نہیں معلوم ہے. کون ربیانی کر رہا ہے آپ کی؟ وہ پرورش و ربیانی کون کر رہے ہیں آپ کی؟ یہی دو ہستیاں، ماں اور باپ. ماں وہ بیچاری جو ہے، آپ پیشاب کر دیے تو آپ کے پیشاب کی کچی جگہ خود سرک کے سو جا رہی ہے، آپ کو سوکھے میں ڈھکیل دے رہی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. وہ برداشت کر رہی ہے اور آپ کو سوکھے میں سلا رہی ہے. آپ ذرا سا روئے، آپ کے لیے بے چین ہو رہی ہے، نیند قربان کر لی، نیند آنکھوں کو کھا جا رہی ہے اس کے نیند، لیکن وہ آپ کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئے لوریاں سلا رہی ہے. ارے واہ، کیا ہے یار یہ کیا قربانی ہے اس کی؟ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ باپ بے چین ہو کے تڑپ رہا ہے آپ کے لیے، آپ رو رہے ہیں تو رات تمام نہیں سو رہا ہے، کاندھے پہ ڈال کے پھر رہا ہے آپ کو لے کر. ڈاکٹر کے پاس جا کے لڑ لے رہا ہے ڈاکٹر سے، میرے بچے کو پہلے دیکھو کیا ہو رہا ہے. دنیا سے ٹکرایا تھا آپ کے لیے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے دھوپ چھاؤں دیکھے بغیر پھر رہا ہے، مارے مارے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے اور کما کے لا رہا ہے، آپ کے حلق بھگو رہا ہے اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اس کا خون پسینہ ملا ہوا ہے آپ کے خون میں جی، اور آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایک لمحہ آپ کا اور میرا امتحان لے رہا ہے وہ پروردگار. ابھی میں نے عشاء کی نماز میں ایک سورت کا ایک رکوع پڑھا نا حضرت، کون سی سورت تھی؟ سورہ ملک پڑھا میں نے عشاء میں. کیا فرما رہے ہیں اس ملک میں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ تمہارے درمیان موت زندگی اس لیے رکھا کہ وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. ہر پل تم میں کون ہے جو اس کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہو. تمہارے امتحان میں تم کو ڈالا گیا، ہر پل امتحان ہے تمہارا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے تمہارا پورا کا پورا امتحان ہے. تم اتنے پیدا ہوئے کمزور، ضعیف، لاغر، ناتوان، ناسمجھ، اور تمہارے باپ دانشمند، ہوش و حواس والے، سمجھدار، انٹلیکچوئلز میں سے ایکسپرٹ، طاقت والے، جوان، اور اپنی صلاحیتیں، اپنی سمجھ، اپنی پوری طاقتیں آپ پر جھونک رہے ہیں، آپ کو تیار کر رہے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ تمہاری یہ چھوٹی ہڈیاں بڑی ہونے لگ گئی، تمہارا یہ معمولی ملائم سا گوشت سخت ہونے لگ گیا، تمہاری پتلی پتلی رگیں موٹی ہونے لگی، اور تم آہستہ 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 گبرو جوان بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور وہیں تمہارے وہ نوجوان گبرو جو تھے ماں باپ، ان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 کمزور کر دیا۔ تمہاری عقل مضبوط کر دی، ان کی عقل کمزور کر دی، ان کی سوجھ بوجھ، سوچنے کی صلاحیت، عقل، دانش مندی سب کمزور کر دی، ان کا حافظہ کمزور، سوچنے کی صلاحیت کمزور، اس لیے کہ تم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تم کمزور تھے، وہ طاقتور تھے، انہوں نے تم پر اپنی جوانی صرف کی، آج ہم نے ان کو بوڑھے کر دیا، لاغر کر دیا، تم کو جوان بنا دیا، تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ بڑھاپے میں ہم تمہارے پاس رکھے تمہاری ماں یا باپ یا دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، تو تمہارا امتحان لے رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس مقام سے تم اٹھے آج وہ اس مقام پر کمزوری کے آگے، جب وہ تھے قوی آج تم وہاں آ کے کھڑے ہو گئے قوی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تم کیا سلوک کرتے ہو ان بوڑھا بوڑھی کے ساتھ۔ اب اگر تمہارا باپ کچھ نادانی کی بات کرتا ہے، اب اگر تمہاری ماں کچھ ناسمجھی کی بات کرتی ہے، تو تمہاری ہمت یہ ہے کہ تم کہتے ہو ارے بیٹھو جی بڑی بھی، ارے بیٹھو نا جی تم بڑے میاں۔ تمہارا یہ رویہ ہے، تمہارا رویہ یہ ان کے ساتھ، تم بدترین ثابت ہو گئے اللہ کے یہاں، بدترین خلق ثابت ہو گئے، بے عدل بے انصاف ظالم بن گئے۔ تم نے بے عدلی کی ہے، ناانصافی کی ہے بوڑھا بوڑھی کے ساتھ، یہ عدل نہیں ہے تمہارا، یہ انصاف نہیں ہے تمہارا۔ تم بھول گئے تم کیا تھے، وہ کیا تھے، اور آج تم تن کے ان سے بات کرتے ہو۔ اور یہ افن کا لفظ کیا ہے جانتے ہیں؟ افن ترجمہ کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ ترجمہ کر سکتے ہیں افن کا؟ کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر ہی نہیں سکتے آپ، افن کا ٹرانسلیشن ہی نہیں بنے گا۔ پھر یہ افن کیا ہے جس کو قرآن کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا افن، پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ دس از دا ہیومن نیچر، ایکٹ آف ہیومن نیچر، دس از دا ایکشن، یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، ہیومن نیچر کا ایکٹ ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ یہ آپ کا ایکشن ہے، صرف ایکشن، ترجمہ نہیں، ٹرانسلیشن نہیں اس کا۔ تو کون سا ایکشن ہے؟ مثال دیتا ہوں اس کے لیے۔ ایک آدمی بڑا احساس مند ہے، حساس آدمی ہے، ماں باپ کا لحاظ بھی رکھتا ہے، احساس بھی اس کو میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ماں باپ نادانی کی حرکت کر رہے ہیں، نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، جو اس کو پسند اور گوارا نہیں ہے، ایسی حرکتیں کچھ ماں باپ سے ہو رہی ہیں، اور یہ ماں باپ کا لحاظ بھی رکھتا ہے ان کے بڑھاپے کا، کچھ جھڑکی نہیں دے رہا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے ان کو، لیکن ایکٹ یہ ظاہر یہ کرتا ہے اف تھک گیا یار میں ان سے۔ یہ ایکٹ ہے، یہ آپ کا ایکٹ ہے، ارے پریشان کر کے رکھ دیے یہ بوڑھا بوڑھی، اف اف، یہ جو آپ اف کرے نا، یہ صرف آپ کے ناپسندگی کا اظہار ہے جو آپ کیے ہیں، کہ مجھے ان کے یہ ادائیں یا ان کا یہ طریقہ میرے لیے تنگ کرنے والا ہے، بیزار کرنے والا، اف، آپ یہ اف کہہ دیے۔ اس کو بھی کوٹ کر لیا پروردگار نے اور کہا فلا تقل لهما اف، ان کے بڑھاپے کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے سامنے یہ بیزارگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تو انسان، اس کی اجازت بھی تجھے ہم نہیں دے رہے کہ اف کرے تو ان کے سامنے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور خبردار ان کو جھڑکنے سے تو بہت دور کی بات ہو گئی، جھڑکنا تو بالکل نہیں ہے تجھے۔ اتنا باریک کوٹیشن آپ کو کہیں ملے گا کہ انسان کو اس کے ایکشن کے اوپر پابندی لگا دے گی، انسان کے ایکٹ پر بھی پابندی، پروہیبیشن لگا دیا گیا ہو کہ غلط ایکشن بھی آپ ماں باپ کے خلاف نہیں لے سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ، ادب ہی ادب کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
ان کے سامنے زبان کھلے تو صرف ادب اور اکرام ہو ان کا. قل لہما قولا کریما، بہت عزت سے ان سے بات کرنا، پورے ادب کے تقاضے پورے ہوں. اور کھڑے ہونے کا اسٹائل بھی سکھا دیا. جانتے ہیں کیسے کھڑے ہوں گے آپ ماں باپ کے سامنے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے کیا ہو گیا بھائی؟ کیسے سنیں گے عورتیں وغیرہ؟ پاور گیا یہاں سے تو کہیں اور سے جہاں سے پاور آ رہا تھا سپلائی چلی گئی. آ سکتا ہے، آ گیا ٹھیک ہے. وہاں سے کوئی ٹرپ ہو گیا، وہ نکل گیا شاید. تو دیکھیے رب العالمین کی اس کوٹیشنز کو یاد رکھ لیجئے کہ خبردار ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ جھکا کے کھڑے ہونا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی جس طرح بے تکلفی کے ساتھ آپس میں بات کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم لوگ دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہے، بے تکلف ہے تو سیدھے کھڑے ہو کے بات کرے گا، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے گا. لیکن ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرے گا تو حکم کیا دیا گیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمْ جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو بالکل پست کر دے کے، نظریں نیچی کر دے کے، بادب کھڑے ہو کے ان سے بات اور گفتگو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تن کے بات نہیں کر سکتے، تن کے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے سامنے. اتنے انسٹرکشنز ہیں باریک سے باریک ماں باپ کے بارے میں. ہم بجا لا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بجا لا رہے ہیں؟ رب کے حکام ہے نا، یہ تو قرآن مقدس کی باتیں بیان کر رہا ہوں نا میں. کیا ہم لوگ پورا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ پورا کر رہے ہیں؟ تو پھر ماں باپ کا حق کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہم سے کہاں سے ادا کر رہے ہیں؟ اور کر ہی نہیں سکتے. ابھی میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے واقعہ سنا دیا، انتا و مالک علی ابی کا، رسول اللہ نے فرمایا تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے، یہ ایک حضرت بدوی تھے، رسول اللہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. بدوی تھے اور اپنی ماں کو ٹوکرے میں اٹھا کے لے کے آئے، میلوں دور سے خانہ کعبہ کو لائے، طواف کرے خانہ کعبہ کا، مناسک ادا کرے عبادت کے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے تو بہت سارے لوگ ان کو گھیر لیے تھے، کیونکہ وہ بحر العلوم تھے، علم کے سمندر تھے. لوگ علم سیکھنے کے لیے ان کو گھیرے ہوئے تھے ابن عباس کو. تو وہ آدمی دیکھ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، ابن عباس ہیں، ان سے علم سیکھنے لوگ جمع ہو گئے. تو وہ خوش ہو گیا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں ان سے مل سکتا ہوں. تو آ کے اپنی ماں کو ٹوکرے کے ساتھ اتار کے بازو رکھ دیا اور ان سے آ کے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف پیش کیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کا شرف مل گیا ہے، تعریفیں کیا. اس کے بعد پوچھنے لگا کہ دیکھ یہ میری ماں ہے، تعارف کرتا، اپنی ماں کا انٹروڈکشن کراتا ہے اور بولتا ہے یہ میری ماں ہے جو ایک دم لاغر مرجھائی ہوئی بوڑھیا عورت تھی، صرف چمڑا اور ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، ٹوکرے میں بٹھا کے لایا ہے ماں کو، اپاہج ماں کو. تو تعارف کرا کے بولتا ہے یہ میری ماں ہے، پوری زندگی میں نے اپنی ماں کو ایسے ہی ٹوکرے میں اٹھا کے پھرتا ہوں، میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتا ہوں. اور میری ماں کی خواہش تھی، وہ یہ کہتی تھی مجھ سے کہ بیٹے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میری آخری خواہش بھی پوری کر دے. تو اب میں نے میلوں دور سے ان کو اٹھا کر کے لا کر کے یہ کام بھی کر دیا، خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ قربان جائیے، بحر العلوم ہے، وہ شخصیت ہے رسول اللہ کے، وہ چچیرے بھائی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ ہستی ہے
کہ جن کو سینے مبارک سے رسول اللہ لگا کر کے اپنی کمبلی میں لپیٹ کر کے ان کے لیے دعا کی کہ پروردگار یہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے. وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ کے سینے مبارک سے شرف حاصل کیے ہیں. جی اب وہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ اس آدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جب وہ پوچھ رہا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تو صحابی رسول فرماتے ہیں تیری ماں تجھے پیدا کرتے وقت جو درد ہو رہے تھے اس کو، ان دردوں میں کہ بہت ساری چیخوں میں سے جو ایک چیخ نکالی تھی تیری ماں، اس ایک چیخ کا بھی حق اب تک تو ادا نہیں ہوا ہے تجھ سے. تیری ماں کے دردوں کے چیخوں میں کہ ایک چیخ کا بھی حق اب تک تجھ سے ادا نہیں ہوا ہے. آدمی کہاں اس کا پورا حق ادا کرے گا؟ تو جہاں اپنی ماں کو اٹھا لے، خدمت کرتا چلا جا، یہاں تک کہ اس کو اسی حسن سلوک کے ساتھ لبے گھور تک اس کے آخری مقام تک پہنچا. تو یہ ہے اسلامی تعلیمات. ماں اور باپ کا حق آپ میں کہاں ادا کر پائیں گے بھائی؟ ان کے ساتھ سلوک کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو ہماری بدنصیبی ہے، وہ یاد رکھ لیجئے. اور ہم اس بات کو بھولے بیٹھے ہوئے، ہم بدنصیب اس بات کو بھول گئے کہ ہم تباہ ہو سکتے ہیں، ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے وہ الفاظ ہم کو پریشان کر سکتے اور کرنے چاہیے. کیا فرمایا تھا آقا نے جانتے ہیں؟ ماں باپ ناخوش ہوں کسی کے اور اسی حال میں مر گئے، کسی سے ناراض تھے اور مر گئے، اب وہ بدنصیب آدمی قیامت کا دن ہوگا، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا اس کے پاس، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. رسول اللہ فرمایا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، جبکہ اس جنت کی خوشبو میلوں کوسوں دور تک مہکتی ہے، میلوں کوسوں دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. مگر وہ بدنصیب ہے جس کے ماں باپ ناراض مرے اس سے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ باتیں ہم کو پریشان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں. پھر اس کے بعد رشتہ داریوں کے ساتھ برتاؤ ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، سب تفصیل ہے. ماں کے ساتھ کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں، باپ کے ساتھ کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں. رشتوں کے بارے میں احساس نہیں ہم لوگوں کو بھائی. میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں، اللہ نے جب خلق پیدا کر دی، مخلوق سب مخلوق اس کی پیدا ہو گئی، رشتہ کھڑا ہوا. رسول اللہ فرما رہے ہیں رشتہ رحم کھڑا ہوا، اللہ کے عرش کو چمٹ گیا، اس کے پاؤں کو، اللہ کے عرش کے پاؤں میں سے ایک پیر کو چمٹ گیا. اور کیا کہتا ہے رشتہ؟ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ جو مجھ سے سلوک کرے تو اس کے ساتھ سلوک فرما، اور جو مجھ سے بدسلوکی کرے، مجھے توڑے، مجھے کاٹے، تو اپنی رحمت سے اپنی غفاریت سے اس کو کاٹ دے، اس کے ساتھ بدسلوکی فرما. یہ التجا ہے میری، یہ دعا ہے. کون دعا کر رہا تھا؟ رشتہ رحم. دعا کیا کر رہا تھا؟ جو میرے ساتھ حسن سلوک کرے، مجھے جوڑ کے رکھے، تو بھی اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھ، سلوک کرتے رہے. جو مجھ سے نہ سلوکی کرے، مجھے توڑے، تو بھی اپنے آپ سے اس کو توڑ دے، نہ سلوکی کر. یہ میری دعا ہے میرے رب. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب نے کہا اے رشتے تیری دعا میں نے قبول کر لی. ایسا ہی ہوگا جو تو چاہتا ہے. جو تیرے ساتھ سلوک رکھے گا، میرا بھی سلوک اس کے ساتھ ہوگا. جو تجھ سے سلوک نہیں کرے گا، میں اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں. بچو گے؟ رشتے توڑ کے بچو گے؟ نصف شعبان کی بات آتی ہے، جھگڑے کرتے ہیں. نصف شعبان کو جاگنا نہیں جاگنا، آپ لڑتے ہیں کیونکہ آپ لڑنے والے ہی بن گئے، اصل باتوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. نصف شعبان کی خصوصیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے.
جاگ کے عبادتیں کرنا یا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے آپ کا. ایک جماعت کا موقوف ہے کہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بستر میں بھی رہیں گے تو معاف کیے جائیں گے. ایک جماعت کہتی ہے کہ جاگو عبادتیں کرو تو برا کیا ہے، شکر گزاری ہے. وہ آپ کی سوچ، آپ کو مبارک، آپ جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، میں آزاد چھوڑ رہا ہوں، میں کچھ نہیں بولوں گا. ہاں اتنا ضرور بولوں گا کہ تہجد کے وقت کی مثالیں دے کر کے، ایگزامپل دے کر کے لاجک مت جھاڑو. تہجد کے وقت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پکار لگاتا ہے کوئی اٹھے کھڑے ہو مانگے مجھ سے، میں اس کو عطا کروں، اس کو معاف کروں. لیکن شعبان کے لیے اللہ تعالیٰ ندا نہیں لگاتا، بلکہ غیر مشروط ہر ایک مومن کی معافی کر دیتا ہے، اگرچہ وہ بستر میں پڑا ہوا ہے تب بھی. اگر وہ بستر میں ہے تب بھی معاف کیا جاتا ہے نصف شعبان کو. لیکن نہیں معاف کیا جاتا ہے تو کون؟ وہ رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اس پر ہمارا دماغ ہی نہیں گیا. جھگڑالو لوگوں کا نہیں معاف ہوتا تو کون نہیں معاف ہوتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں نصف شعبان کو اللہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ایک دوسرا کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ ان کی مغفرت نہیں فرماتا جو رشتے توڑتے ہیں، جو رشتے کاٹتے ہیں ان کی مغفرت نہیں. یہ تو ہمارے پڑھنا ہی نہیں بڑی بات. اور تیسری کیا فرمایا آقا نے؟ جو دلوں میں کینے بغض کپٹ رکھتے ہیں. دیکھ لو آج ہر ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھری ہوئی ہے، جلسی بھری ہوئی ہے. یہ تو زندگی کا مرحلہ ہے، روزمرہ کی زندگی کے جینے کا طریقہ یہ ہے، رویہ یہ ہمارا. کینے اور بغض پالے ہوئے ہر ایک دوسرے کے ساتھ، رشتے توڑے ہوئے. باپ کو باپ نہیں بول رہے، چچا کی قدر کیا کریں گے بھائی؟ یہ تو ہمارا رویہ ہے زندگی کا. جبکہ چچا ہے، دادا ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، باپ کے ساتھ منسلک رشتے ہیں، ماں کے ساتھ منسلک رشتے ہیں، نانا ہے، نانی ہے، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ رشتے ہیں. پھر ان دونوں کے ساتھ مربوط سب سے اوپری رشتے ہیں یہ. ان رشتوں سے بھی جو دونوں کے ساتھ مربوط ہے، دونوں سے وجود میں آتے ہیں، وہ کون؟ وہ خود کے تمہارے اپنے بھائی بہن جو سب سے اوپر ہے ماں باپ کے بعد. بھائی کو، سگے بھائی کو بول رہا تم میرے گھر پہ قدم نہ رکھنا، میرے دروازے پہ نہیں آنا، میں تمہارے دروازے پہ نہیں آتا. اب تو جنت میں جائے گا. بہن کو بول رہا آج کے بعد میں تیرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، جنت میں جائے گا بھائی؟ ہے بتائیے، یہ زندگی ہماری ہے. تو ہم کہاں سلوک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بتائیے؟ میراث کا مال کھا جاتے ہیں، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، باپ مرا اس کی پراپرٹی پر جھگڑے ہو رہے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیا جا رہا ہے، پھوپھیوں کو محروم کر دیا جا رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے کیا یہ؟ پھر یہ کون سا معاشرہ ہے بھائی جس کے اندر آپ توحید کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو سوچئے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم کو کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ فلا تتبعوا خطوات الشیطان. جی ہم کو تو یہ کہا گیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایمان والو، شیطان کے نخوش اس کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن وہی ہے. مگر ہم دشمن سے ہی دوستی اور یاری کیے ہوئے ہیں، ہماری ساری یاریاں دشمن سے ہی ہے، اسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چل رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے نقش قدم کی پرواہی نہیں ہم کو. اور دعوے بہت بڑے بڑے ہمارے، ہر ایک کے، ہر فرقہ کا دعویٰ ہے ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، ہے نا؟ فرقوں میں بٹے کہ نہیں بٹے؟ نہیں بٹے فرقوں میں. کوئی بول دے کہ آپ غلط بول رہے ہیں حضرت، یا رسول اللہ کی امت فرقوں میں نہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور وعیدیں کتنی بڑی ہیں،
ہر فرقے کے عالم صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، بھائی قرآن پڑھتے ہو نا حافظ صاحب، رمضان کو رمضان قرآن پڑھتے ہو نا کم سے کم، چلو سال بھر نہیں پڑھتے ہو، رمضان میں تو پڑھ لیتے ہو، سن لیتے ہو نا، کیا سنتے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کیا فرما رہے ہیں پروردگار عالم؟ جو آپ کے کانوں سے ٹکراتی آیت مبارکہ حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہی ہے، کیا ہے؟ خبردار تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جو فرقے بن گئے، اختلافات میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایتیں آ چکی تھیں۔ خبردار جو ایسے عمل کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ہی بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے یہاں سے۔ کیا کرنے والوں کے لیے؟ فرقے بننے اور اختلافات کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اور آپ برخوردار اپنے بیان میں بول رہے ہیں کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، بلکہ فرمائے ہمارے آقا۔ اتنی ہمت آپ کی ہو گئی کہ آقا پر یہ الزام بھی دھر دیں گے کہ آقا اللہ تعالیٰ کے پیغام کے سوا مخالفت کریں گے اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو فرقے بنیں گے، اختلاف کریں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور آقا یہ فرمائیں گے کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ اتنا بڑا الزام بھی لگا دیں گے آقا پر؟ کب بولے میرے آقا؟ کہاں بولے میرے آقا؟ میرے آقا کیا فرمائے تھے سن لیجیے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ماں عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ آقا نے فرمایا لوگوں آپس میں متحد رہو، مل جل کر کے رہو، فرقے اور اختلافات میں مت پڑو، تم سے پہلے کے امتیں اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ آقا فرما رہے ہیں تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے، فرقے اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ تو آپ تو پڑے ہوئے فرقوں میں، کلو حزب بما لدیہم فرحون۔ ان بدبختوں کا حال یہ تھا جو ہم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے، خود قرآن میں اللہ نے کہا ان کا حال یہ تھا میرے محبوب، کلو حزب، ان کے اندر کی ہر ایک جماعت، کلو حزب بما لدیہم فرحون، جو اٹھایا ہوا ہے اسی پر فراغت کے ساتھ چل رہا تھا کہ ہم حق پر ہے، باقی سب باطل۔ بس وہی رویہ آج ہمارا نہیں، سیم رویہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنی ہے، فرقوں سے نکلنا ہے، متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے، رشتوں کی قدر کرنی ہے، ماں باپ سب سے اوپر رکھنا ہے، ان سے آنے والے رشتے، وجود میں آنے والے رشتے سب سے اوپر رکھنا ہے، زندگی پرہیزگاری کی گزارنی ہے، اللہ کے حق کے بارے میں خیال کرنا ہے، اللہ کا لحاظ رکھے ہر جگہ، تقوی کی زندگی اختیار کریں ہم لوگ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار موت نہ آئے تم کو مگر اس حال میں کہ فرمانبرداری کی موت مرو۔ تو فرمانبرداری کی زندگی جینا ہے، فرمانبرداری کی موت آئے گی۔ آقا کا فرمان ہے جس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تم، یہ آقا نے فرمایا۔ تو زندگی گزاریں گے فرمانبرداری کی اسلام پر، تو موت بھی وہی آئے گی، اور وہی موت آئے گی تو خوب موت ہے، اٹھیں گے بھی تو فرمانبردار بن کے اٹھیں گے۔ اگر نافرمانی پر جئیں گے تو نافرمانی کی موت ہوگی، نافرمان اٹھیں گے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ میرے نفس کو پاک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تقوی والی بنا، اور اپنی اطاعت گزار مطیع فرمانبردار بنا، اور میرے سب بھائیوں کے نفس کو بھی پاک پرہیزگار نفس بنا، ہم کو تیرے سے ڈرنے والے، تیری خشیت والے بندے بنا، تیرے حبیب کے چاہنے والے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کا ساتھ ہم کو نصیب ہو جائے، ان کی شفاعت ہم کو نصیب ہو جائے، ہم پر سرپرستی ان کی رہے جنت میں۔ پروردگار ہم کو ان کے ساتھ جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ پروردگار جب تک دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔